الحمد لله العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى الرسول المجتبى الولي المرتضى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى مصابيح العلم والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو طواف کے حوالے سے ایک خاص سوال پر ہے، اور وہ خاص سوال جو آج کی گفتگو میں زیر بحث ہے، وہ سوال یہ ہے کہ طائف یا طواف کرنے والا جب حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ تکبیر کہتا ہے اور بوقت اللہ اکبر تکبیر کے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حجر اسود کے مقابل بوقت ہاتھ اٹھانا مستحب ہے یا سنت ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چوما جائے یا پھر اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے، اور ہاتھ اٹھانا کیا سنت سے اور حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھائے ہیں، اور یہ بھی کہ ہاتھ اٹھانے کا ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، اس کی منطق اور لاجک کیا ہے. جب طواف انسان حجر سامنے آتا ہے اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر پڑھتا ہوا، تو ہاتھوں کے اٹھانے کی لاجک کیا ہے، کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو آج کی گفتگو میں زیر بحث ہے، اور اس سوال کے مختلف گوشے اور مختلف زاویے ہم نے آپ کو بتا دیے. اس کا آسان اور سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دوران طواف جب بھی
طواف کرنے والا حجر اسود کے مقابل ہو، حجر اسود کے سائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر پڑھتا ہوا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں 4 طرح کی عبارات ہیں۔ بات میں یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں، حذاء اذنیہ کے الفاظ ہیں۔ جیسے آپ نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوران طواف مرد اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں جب حجر اسود کے مقابل ہو بوقت تکبیر، اور خواتین اپنے کندھوں تک، شولڈرز تک، جہاں وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہے وہاں تک ہاتھ اٹھائیں۔ جب بعض کتابوں میں یہ ہے فقہ حنفی کی کہ ہاتھ اٹھائے جائیں حذاء منکبی، شولڈرز تک، کندھوں تک نہ، یہ سنت لکھا ہے۔ اور بعض کتابوں میں جیسے قدوری میں فقط یہ ہے وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، کہ تکبیر پڑھے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے گا۔ ان میں نہ یہ ہے کہ کندھوں تک اٹھائے، نہ یہ ہے کہ کانوں تک اٹھائے، فقط یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھائے گا۔ اور فقہ حنفی کی بعض کتابوں میں یہ ہے، فقہ حنفی کی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ یرفع یدیہ کما فی الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا جیسے کہ وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نماز میں فقہ حنفی کے مطابق ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران طواف جب حجر اسود کے مقابل ہوا جائے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے، تو اس کی لاجک یہ ہے کہ انسان جب اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو اپنی زبان کے ساتھ پھر وہ اپنے عمل سے اور اپنے ایکشن سے بھی ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ بڑا ہے، برتر ہے اور عظیم ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کے بلند و بالا ہونے کا اور برتر ہونے کا، اعلی ہونے کا، اکبر ہونے کا اعلان اور اظہار وہ اپنے ہاتھوں کی بلندی سے کر رہا ہے۔ وہ حدیث جس سے یہ ثابت ہے کہ جب دوران طواف حجر اسود کے سامنے ہوا جائے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے
اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جائے. المسالک فی المناسک میں علامہ محمد ابو منصور محمد نور اللہ مرقدہ جو فقہ حنفی کے عظیم علماء میں سے ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب المسالک فی المناسک میں بیان کی. حدیث یہ ہے انما قلنا بأنه يرفع يديه لقوله علیہ السلام لا ترفع الایادی یا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواضع. یہ بتایا کہ ہاتھوں کو جب بھی حجر اسود کے مقابل ہوا جائے، سامنے ہوا جائے، تو اللہ اکبر پڑھتا ہوا انسان اٹھائے. فرماتے ہیں ریزن اس کی یہ ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر 7 مقامات میں. 7 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور 7 مقامات میں ہاتھ اٹھانا حدیث سے ثابت ہے. اور ان 7 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب حجر اسود ہوا جائے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا جائے. لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر 7 مقامات میں. نمبر 1 فی افتتاح الصلاۃ، نماز کی افتتاح میں جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یہ سنت ہے. نمبر 2 وفی القنوت، دعائے قنوت میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے. وفی الوتر، اور نماز وتر میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، ہاتھوں کو بلند کیا جائے. وفی، اور عیدین میں یعنی نماز عید الفطر میں اور نماز عید الاضحیٰ میں جو تکبیرات ہوتی ہیں ان تکبیرات میں ہر تکبیر پر ہاتھوں کو بلند کیا جائے، ہاتھوں کو اٹھایا جائے. یہ ان 7 مقامات میں سے ہے جن میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اور فرمایا وعند استلام الحجر، اور حجر اسود کے استلام کے وقت، جسے میں نے بتایا کہ جب بھی دوران طواف حجر اسود کے مقابل ہوا جائے اور حجر اسود کے سامنے ہوا جائے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے برابر اٹھایا جائے. اور فرمایا وعلی الصفا والمروہ، اسی طرح صفا اور مروہ پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے. وبعرفات، اور عرفات میں، وبجمع، اور مزدلفہ میں. سو یہ وہ 7 مقامات ہوئے جس میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور فقہا نے
اس حدیث کو اس مسئلے کی بنیاد بھی بنایا ہے کہ جو ماخذ ہے ہمیں کا اور جو مین سورس ہے وہ حدیث ہے، جو سیاستہ کی کتابوں میں سے صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ میں ہے اور سنن نسائی میں۔ حدیث کے راوی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدی حتی یحاذی بہما اذنی، کہ جب حضور علیہ السلام حجر اسود کے مقابل ہوتے، سامنے ہوتے اور اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے، دست مبارک اٹھاتے، تو اس وقت اللہ اکبر پڑھتے اور اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے دست مبارک اور آپ کے مبارک ہاتھ آپ کے مبارک کانوں کے مقابل آ جاتے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہ فقط حدیث قولی بلکہ حدیث عملی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود کے مقابل آ کر اللہ اکبر پڑھنا اور پھر ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جانا ثابت ہے۔ پھر فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ 4 انداز اختیار کیے گئے، بعض میں صرف یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، بعض میں یہ ہے کہ کندھوں تک، شولڈرز تک، بعض میں یہ ہے کہ کانوں تک، بعض میں یہ ہے کہ فی الصلاۃ جیسے نماز میں۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ 4 مختلف اسالیب ہیں، یہ 4 مختلف انداز بیان ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ صحیح یہ ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے گئے، اور میں نے بتایا کہ یہ حدیث سے بھی جو صحیح مسلم اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی وہ کتاب قدوری، المختصر القدوری، جو ہمارے یہاں درس نظامی میں اور علماء کے نصاب میں بھی داخل ہے، اس میں ہے وَكَبَّرَ وَرَفَعَ، کہ تکبیر کہے اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو بھی اٹھائے، ہاتھوں کو بھی بلند کرے۔ پھر ایک اور کتاب ہے مجمع البحرین، فقہ حنفی کی بڑی مستند اور مقبول کتاب ہے، اس میں ہے رفع یدیہ کما فی الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند کرے جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز میں کانوں تک اٹھاتے ہیں، اس طرح جب حجر اسود کے مقابل ہوا جائے اس وقت بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا۔ اسی طرح المسلک المتقصد، یہ بھی حج کے اور زیارت کے مسائل اور احکام پر ایک بڑی عمدہ کتاب ہے، اس میں بھی ہے ای کما فی الصلاۃ هو الاصح۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری لکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں هو الاصح، صحیح روایت یہی ہے، صحیح ترین روایت یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں، فتاوی عالمگیری کے نام سے جو معروف ہیں، اس میں بھی ہے وَيَسْتَقْبِلُهُ وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ كَمَا يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا، کہ وَيَسْتَقْبِلُهُ، حجر اسود کی طرف منہ کیا جائے، اس کے سامنے آیا جائے،
اس کے مقابل ہوا جائے. وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ، پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا جائے. کما فی الصلاۃ، جیسے نماز میں کرتے ہیں. ثم یرسلہما، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح فقہ حنفی کی ایک اور کتاب بدائع الصنائع میں ہے ورفع یدیہ کما فی الصلاۃ ولکن حذاء منکبیہ. اس میں وہ عبارت آ گئی جس میں میں نے بتایا کہ بعض کتابوں میں ہے کہ شولڈرز تک ہاتھ اٹھائے جائیں. فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے جیسے نماز میں، لیکن شولڈرز تک. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ کانوں تک. اسی طرح رد المحتار علی الدر المختار، جس سے زیادہ اس میں یہ عبارت موجود ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں کالصلاۃ اے حذاء اذنی، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا جائے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، نماز کے مثل. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں اے حذاء اذنی، نماز کے مثل کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے برابر اٹھائے جائیں. اور خود علامہ شامی میں تصریح کی ہے واختلف التصحیح کے حوالے سے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ زیادہ صحیح کیا ہے. اور اس کے بعد پھر علامہ نے خود یہ لکھا کہ کما فی الصلاۃ اے حذاء اذنی، جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا، اس کو ڈسکرائب بھی کیا. فرمایا کہ اے حذاء اذنی یعنی کانوں کے برابر اور کانوں کے مقابل ہاتھ اٹھائے. اسی طرح حج اور زیارت کے مسائل پر ایک اور کتاب اثارۃ الترغیب والتشویق، جو بڑی جامع کتاب ہے حج اور زیارت کے مسائل پر. اس میں ہے وَيَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ رَافِعًا يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذْنَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ. فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کیا جائے، اپنا منہ حجر اسود کی طرف کیا جائے. رافعا یدیہ، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، حذاء اذنی، کانوں کے برابر، کانوں کے برابر. سو اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے جائیں جب حجر اسود کے مقابل ہوا جائے. اسی طرح المسالک فی المناسک میں بھی ہے ثم یأتی الحجر الاسود ویقف بحیالہ ویستقبل بوجہہ رافعا یدیہ حذاء اذنی کما فی الصلاۃ. ثم یأتی الحجر الاسود، پھر حجر اسود کے پاس آئے، ویقف بحیالہ، اس کے مقابل سامنے کھڑا ہو، ویستقبل بوجہہ، اور اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کرے، اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کرے. اور اس کے بعد رافعا یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، حذاء اذنی، اپنے کے برابر، کانوں کے مقابل، کما فی الصلاۃ، جیسے نماز میں کرتے ہیں. سو اس عبارت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب بھی حجر اسود کے سامنے ہوا جائے دوران طواف، اور حجر اسود کے مقابل ہوا جائے، حجر اسود کے محاذی ہوا جائے، اور حجر اسود کے سامنے آیا جائے، تو اس وقت اللہ اکبر پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اور برابر اٹھایا جائے. یہ سنت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اب اس کی ایک لاجک تو وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ ہزارہ اسرار اور ہزارہ حکمتیں وہ ہیں، ہزارہ حکمتیں وہ ہیں
جنہیں فقط اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حج کام ہے، وہ مبارک پتھر ہے جس کا بوسہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اب جس مقام کے بوسے اللہ کے رسول نے لیے ہیں، تو فقہاء نے یہ بیان کیا کہ جب بھی آپ اس کے سامنے آئے، آپ اپنا رخ اس پتھر اور مقام کی طرف موڑ دیں۔ حالانکہ وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبہ کل ہے، حجر اسود اس کا ایک جز ہے، لیکن یہاں بات کل کی نہیں ہے، جز کی۔ تمام کتابوں میں آپ کے سامنے میں نے مختلف عبارات پڑھی ہیں، وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ، بعض میں ہے وَيَسْتَقْبِلُهُ، کہ جب بھی آئیں تو اپنا رخ حجر اسود کی طرف موڑیں۔ حجر اسود کے بعد جب بھی دوران طواف آیا جائے تو اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف موڑا جائے، اور اہل عشق سے پوچھیں تو پھر وہ اپنی لاجک وہ بتاتے ہیں جس میں عشق کا رنگ ہوتا ہے۔ جب رضا کا رنگ آتا ہے اور امام اہل سنت کی فکر آتی ہے اور فکر رضا کی خوشبو پھیلتی ہے، تو پھر عاشق کہتا ہے کہ رخ موڑ کر اور چہرہ موڑ کر اس مقام کی زیارت کی جائے، اس کا بار بار دیدار کیا جائے جس کا مصطفیٰ نے بوسہ لیا ہے، جس مقام پر حضور علیہ السلام کے لب حسین، لب جمیل، لب مبارک اور خوبصورت ہونٹ لگے۔ یہ عشق کا تقاضا ہے اور دستور عاشقاں ہے، دستور عاشقاں۔ فقہا فتوے الگ ہیں، مسائل اور احکام الگ ہیں، وہ شریعت ہے بے شک سر آنکھوں پر، لیکن ان مسائل کی وزڈم اور حکمت کو جاننے والے صاحبان معرفت اور صاحبان عشق محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق اور حضور سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت اور عشق سے، عشق مصطفی سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن و منور فرمائے۔ وما علینا